السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت تناؤ ہے اور جو حالات ہیں، اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ 4 کے قریب فورسز کے جو اہلکار ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے بھی 7 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ سی ایم ایچ کا گھیراؤ کیوں کیا گیا، یہ تمام حالات آخر خراب کیوں ہوئے اور نوبت قتل و غارت اور گولیاں چلانے تک کیوں ہوئی، یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے وہ مدعا جانتے ہیں ہم جہاں سے یہ تمام تنازعہ سٹارٹ ہوا۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی کی جو ٹوٹل سیٹس ہیں وہ 53 ہیں، ان میں سے 33 جو سیٹس ہیں ان کے اوپر آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہوتا ہے۔ 8 سیٹس جو ہیں اس کے اندر مخصوص سیٹیں اور باقی سیٹیں شامل ہیں، جبکہ 12 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ کشمیری مہاجرین جو کہ مقیم ہیں پاکستان کے اندر ان کی نمائندگی کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ اب ان جو 12 سیٹس ہیں ان کے اوپر اس وقت وہاں کی جو آزاد کشمیر کی جو ایک کمیٹی ہے، عوامی جو ایکشن کمیٹی ہے، اس کا یہ احتجاج ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 12 سیٹس ہیں جو کہ پاکستان میں سے آتی ہیں، مہاجرین جو کشمیر کے وہاں پر موجود ہیں، یہ یہاں کا آزاد کشمیر کے اندر جو سیٹ اپ ہوتا ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ لوگ جو 12 لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، ان کا آزاد کشمیر سے بہت پرانا تو کوئی تعلق ہے، لیکن ان کا نہ تو رہن سہن آزاد کشمیر کے اندر ہے، نہ ان کے کاروبار آزاد کشمیر کے اندر ہے، اور کئی سالوں تک یہ لوگ آزاد کشمیر میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ لوگ رہتے ہی فار ایگزامپل لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، راول پنڈی میں، گجرانوالہ میں رہتے ہیں، تو ان کا یہ تعلق نہیں بنتا کہ وہ آزاد کشمیر کی حکومت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں یا وہاں سے ممبر بن کر یہاں پر حکومتی فیصلے کریں، جبکہ ان کا رہن سہن، ان کا کاروبار یہاں پر نہیں ہے اور نہ ہی یہ یہاں پر رہتے ہیں۔ اب یہ ایک مدعا ہے مین، اور اس میں الزامات یہ ہیں کہ یہ وہ 12 لوگ ہیں جن کو پاکستان میں سیاسی جماعتیں کنٹرول کرتی ہیں اور پھر آزاد کشمیر میں حکومت بنانے، گرانے اور بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ دوسری طرف ریاست اور پاکستان میں یہ اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ ان لاکھوں لوگوں کے لیے ہیں جو کشمیر کے لیے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو کشمیر سے پاکستان میں شفٹ ہو گئے۔ یہ مہاجرین لاکھوں کی تعداد کے اندر ہے، یہ کوئی 40 سے 48 لاکھ کے قریب جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ آئی ایم سوری اگر میں فگر غلط بتا جاؤں، یا شاید 33 لاکھ تک ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو ووٹنگ کا رائٹ ہے وہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے جو لوگ پاکستان میں کشمیری مجاہدین جو مہاجرین ہیں وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، انہوں نے بھی تو ووٹ دینا ہے اپنے کشمیر کے لیے کہ ہم کس کی حکومت چاہتے ہیں، کس کی حکومت نہیں چاہتے۔ تو ان کا حق کے رائے دہی استعمال کرنے کے لیے یہ لوگ، ان لوگوں کو 12 سیٹوں کے اوپر ووٹ دیا جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ الیکٹ ہو کر آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر گورنمنٹ بناتے ہیں۔ اب آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنانے کے لیے ٹوٹل 53 سیٹیں ہیں، یہ 27 سیٹس چاہیے ہوتی ہیں۔ اب اس میں انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ 27 سیٹس میں سے 12 سیٹس پاکستان کے اندر جاتی ہیں۔ تو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان 12 سیٹوں کے بعد پیچھے جو سیٹیں بڑھتی ہیں وہ صرف 15 بچتی ہیں، تو یہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے، گرانے، بلیک میل کرنے کے لیے بہت اہم کردار جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ کبھی کشمیر آتے ہی نہیں، یہ یہاں پر رہتے بھی نہیں، تو یہاں کی پالیسی بنانا، یہاں کے لوگوں کا فیصلے کرنے کا اختیار ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس سے پہلے یہ اس وقت وہ تنازعہ ہے جو چل رہا ہے، اس سے پہلے 2023 کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو ایک آٹے کا بحران وہاں پر شروع ہوا، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ آٹے کی قیمتوں کے اضافے کے اوپر ابھی احتجاج ہو رہا تھا کہ اس کے بعد بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی گئی۔ بجلی کی قیمتیں کی جو بل تھے وہ ڈبل ٹرپل ہوئے، اور اس کے بعد وہاں پر احتجاج شروع ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کیونکہ یہاں پر نیلم، جہلم، منگلا ڈیم یہاں پر موجود ہیں، یہاں سے بجلی بنائی جاتی ہے اور وہ انتہائی سستی بنائی جاتی ہے، تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو بجلی بنا کر سب کو دیتا ہے ان کو ہی مہنگی بجلی کیوں دی جاتی ہے؟ بہت سے ایسے مطالبات تھے جن کے اوپر پھر بعد میں حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے اوپر کچھ باتیں مانی گئیں اور کچھ چیزیں چلیں۔ اسی طرح پچھلے سال بھی یہ دوبارہ سے جو ہے احتجاج وہاں پر ہوئے اور حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اس کے بعد یہ جو بجلی کا یونٹ ہے وہ غالباً 3 روپے کر دیا گیا، اور آٹے کے اوپر بھی سبسڈی دی گئی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو ہے اور وزیر اعظم کی جانب سے
اس کے اوپر کوئی 23 ارب रुपए کا पैकेज भी दिया गया था। हुकूमत ने उनसे इनके ऊपर मुज़ाकरात किए थे जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, जो एहतजाज बहुत बड़ा हुआ था, ये पिछले साल की बात है, और फिर उसके बाद ये तमाम जो मुतालबात हैं वो मान लिए गए थे। ये कोई 38 के करीब मुतालबात बताए जाते थे और उसमें से हुकूमत का ये कहना था कि हमने 35 जो मुतालबात हैं वो मान लिए हैं। अब होता ये है कि वो तमाम मुतालबात मानने के बाद अब 27 जुलाई 2026 को आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन होना है और एक नई जो हुकूमत है वो मुंतखब होनी है। इस वक्त वहाँ पर पीपल्स पार्टी के फैसल जो राठौर हैं वो वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जो जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी है वो दोबारा से इसके ऊपर गवर्नमेंट से बात करती है कि ये जो 12 सीटें हैं आप इन सीटों को ख़त्म करें, इनकी जो नुमाइंदगी है वो आज़ाद कश्मीर में लेकर आएँ ताकि यहाँ के लोग वोट दें, यहाँ के लोग इन सीट्स के ऊपर मुंतखब हों और यहाँ के लोग पॉलिसी और फैसला साजी करें। अब ये जो सीट्स हैं ये प्रॉपर एक कानून के तहत पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो मुहाजिरीन हैं उनका हक है, तो हुकूमत इनको इस तरह ख़त्म मुजाहिरों के ऊपर, एहतजाज के ऊपर ख़त्म नहीं कर सकती थी। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी लेकर जाया गया, आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर भी ये मामला रखा गया। तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि ये जो सीट है इनको अगर ख़त्म करना है या इनको रखना है, ये फैसला नई आने वाली हुकूमत अपनी कानून साजी के ज़रिए करेगी। अब जनाब 9 जून को ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो एक एहतजाज रखती है। ये इससे मैं आपको पहले की बात कर रहा हूँ, अभी कलअदम करार नहीं दी गई थी। 9 जून को ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो एक एहतजाज रखती है कि क्योंकि हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, ये जो 12 सीटें हैं ये पूरे आज़ाद कश्मीर को कंट्रोल करती हैं, हमारा मुस्तकबिल कंट्रोल करती हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कंट्रोल करती हैं, तो हम 9 जून को यानी कि मंगल जो कल का दिन है, हम 9 जून को एक बड़ा एहतजाज करेंगे। अब उस एहतजाज के पेश नज़र ये जो गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर की वो क्या करती है, वो जॉइंट अवामी जो एक्शन कमेटी है इसको कलअदम करार दे देती है, इनको दहशतगर्द करार दे देती है और इनके ऊपर पाबंदी लगा देती है। यानी कि जो भी शख्स इस कमेटी को फंडिंग करेगा, इस कमेटी से ताल्लुक़ रखेगा, इस कमेटी को प्रमोट करेगा या इस कमेटी के साथ होगा, उसके ऊपर दहशतगर्दी का एक्ट लगाया जाएगा। और साथ ही में ये भी बातें की जाती हैं कि ये जो कमेटी है इसके कुछ लोगों का ताल्लुक बॉर्डर पार भारत से भी नजर आता है, और हुकूमत का ये कहना था कि हमारे पास ऐसे बहुत से एविडेंस हैं वो मौजूद हैं कि जिनमें हम ये साबित कर सकते हैं कि ये लोग दहशतगर्दी में मुलविस हैं, इनके पास असलहा भी है और इनके जो मकासद हैं वो कुछ और हैं। अब ये सूरत हाल अभी ये सारी चल रही होती है और फिर सोने पे सुहागा ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इनके कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लेती है। ये एहतजाज भी हल्का फुल्का चल रहा होता है और गवर्नमेंट जो है वो इनके कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, तो ये जो एहतजाज हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। और असल कहानी शुरू होती है जब शाहजेब नामी एक लड़के को गोली मार के कत्ल कर दिया जाता है। कश्मीर के लोग और ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो ये कहते हैं कि इनको स्टेट की तरफ से यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से शाहजेब नामी लड़के को गोली मार के कत्ल किया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि नामालूम अफराद, नकाबपोश अफराद ने उसकी जान ली और हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अब ये जो लोग हैं वो शाहजेब नामी लड़के की डेड बॉडी उठाकर सीएमएच के बाहर एहतजाज करने पहुंच जाते हैं। सीएमएच के बाहर जब ये एहतजाज चल रहा होता है तो फिर वहां पर एक तसादम शुरू होता है और उसके बाद वहां पर फिर गोलियां चलती हैं। अब ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो दावा करती है कि वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं, सैकड़ों लोग जख्मी होते हैं और 7 लोग हमारे जो हैं वो इस पूरे जो प्रोसेस है उसके अंदर शहीद हो जाते हैं, जबकि जो स्टेट है सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके भी 4 लोग इसमें शहादत पा जाते हैं। और वो भी यही कहते हैं कि जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनकी तरफ से गोलियां मारी गई और उनकी तरफ से जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को शहीद किया गया। और जो लोग कश्मीरियों के शहीद हुए, कश्मीरी जो शहीद हुए, उनके बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस ये कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग अपने ही लोगों की फायरिंग से उसकी जद में आकर शहीद हो गए। अब उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि पूरे कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, इंटरनेट सर्विस पहले से बंद कर दी जाती थी और उसके बाद लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं, लोगों को अरेस्ट किया जाता है। और ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इसका ये कहना है कि अब भी बहुत से लोग जो हैं वो लापता हैं, जिनका हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ मौजूद हैं और हमारा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। सीएमएच के अंदर जाने वाले लोगों के बारे में भी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि पुलिस उनको अंदर लेकर गई।
جبکہ اسٹیٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام لوگ جب وہاں پر احتجاج کر رہے تھے تو انہوں نے اس احتجاج کے دوران سی ایم ایچ کے اندر گھسنے کی کوشش کی، وہاں اندر گھسے، اس کا گھیراؤ کیا اور اس کے گھیراؤ کو ختم کرنے کے لیے ان جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے وہاں پر پھر ظاہر سی بات ہے آپریشن کیا گیا۔ اب جو حالات ہیں آزاد کشمیر کے اندر وہ انتہائی اس وقت جو ہے وہ سنگین ہوتے جا رہے ہیں، حالات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہوتے جا رہے، کیونکہ بھارت جو ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ کہیں پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کے اندر گڑبڑ ہو اور میں اس کا فائدہ اٹھاؤں، تو یہ حالات جو ہیں وہ بہت اچھے نہیں۔ اب اس کے اندر کچھ سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، سوالات یہ جنم لیتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے 12 سیٹوں کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے حکومت کو اچانک سے راتوں رات کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ غدار ہیں یا یہ دہشت گرد ہیں، یا ان کے تانے بانے بارڈر پار جو لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں، یا ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، جبکہ یہ وہی کمیٹی ہے، ان میں سے کوئی بھی شخص آگے پیچھے نہیں ہے، یہ وہی کمیٹی ہے جس سے پچھلے سال اور پھر اس سے پہلے بھی یہی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کر چکی ہے، یہی حکومت ان کو بیل آؤٹ پیکج بھی دے چکی ہے، یہی حکومت ان کے بجلی آٹے کے مطالبات بھی مان چکی ہے، یہی حکومت ان کے ساتھ اب بھی، یعنی کہ جن لوگوں کو دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گرد اور کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے ان کے ساتھ اب بھی آج بھی بات کرنے کو تیار ہے۔ یعنی کہ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی یہ جو 12 سیٹوں کا مطالبہ ہے یہ ختم کر دے اور اس سے پیچھے ہٹ جائے تو حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ تو سوالات یہاں پر یہ جنم ہوتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دہشت گرد ہیں، اگر یہ لوگ شر پسند ہیں، اگر یہ لوگ فسادی ہیں، تو پھر ان سے مذاکرات کسی بھی صورت میں کیوں کیے جائیں گے؟ کیا سیاسی مقاصد کے لیے ہم یہ کالعدم تنظیم کا عہدہ نام دے دینا، کسی کو دہشت گرد بنا دینا، کیا ہم یہ صرف محض سیاسی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں؟ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ڈسکس ہوتی ہیں کہ یہ جو کالعدم تنظیم جس کو کہا گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، اس کو 6 سیٹس کا بھی آپشن دیا گیا کہ 6 سیٹس کو اندر لے آتے ہیں، 6 سیٹس کو باہر رہنے دیتے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ بات 6 سیٹوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ کشمیری عوام کا حق ہے اور اس حق میں 6 اندر 6 باہر 6 آگے 6 پیچھے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ اب ایک ان کے جو ہے وہ سابق جو آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ جب ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی انہی کے اوپر کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ غیر قانونی ہیں، کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ غیر قانونی ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد بھی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو مطالبہ ہے وہ زور پکڑ چکا تھا۔ اب یہ تمام جو احتجاج ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جاری ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ بند ہے، وہاں پر بجلی کی بھی فیسلٹیز نہیں ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو پہلے بھی مطالبہ تھا اب بھی جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے، ایم آر آئی مشینز نہیں ہیں، ان کے پاس بجلی کا ایک اچھا نظام نہیں ہے، ان کے پاس سڑکیں نہیں ہیں، ان کے پاس تعلیم کا ایک اچھا نظام نہیں ہے، اور اس کا قصوروار وہ ان 12 سیٹس کو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12 سیٹ ہیں یہ ہمیشہ حکومت گرانے، بنانے، بلیک میل کرنے کے لیے اور عدم اعتماد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے بھی آئے ہیں کہ ایسا ہوتا بھی ہمیں نظر آیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں یہ 10-12 سیٹیں چاہیے تاکہ ہم آزاد کشمیر میں حکومت بنا سکیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بھی یہ دعویٰ کرتی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی سیاسی مقاصد ہے کہ کچھ سیٹیں اندر لے آئی جائیں، کچھ سیٹیں باہر رکھ لی جائیں، اس طرح کی چیزوں کا کوئی مکس اینڈ میچ بنا لیا جائے۔ لیکن یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اگین میں یہی بات کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، دونوں طرف سے مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے، تو کیا کشمیریوں کا یہ جو حق ہے جو وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ 12 سیٹیں آزاد کشمیر کے اندر دے دی جائیں، جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک مطالبہ ہے؟ کیا ان کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے کہ یہ لوگ باہر بیٹھ کر آزاد کشمیر کے لوگوں کی قسمت کا، پالیسی کا، قانون سازی کا فیصلہ نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ قانون ٹھیک ہے جس میں وہ لاکھوں لوگ جو کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے، جن کے آباء و اجداد کشمیر سے ہیں، جن کا تعلق کہیں نہ کہیں کشمیر سے جڑا ہوا ہے، گو کہ وہ کئی سالوں سے وہاں پر نہیں گئے، یا ان کا گھر وہاں پر موجود نہیں ہے، یا ان کا وہاں پر بزنس کاروبار موجود نہیں ہے، یا وہ وہاں پر رہائش پذیر نہیں ہے، کیا ان سے اس ووٹنگ کا اپنے جو ملک ہے، کشمیر ہے اپنا، جو اس کا جو حق ہے وہ لے لینا چاہیے؟ اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام اور کشمیر کی عوام کے اوپر میں چھوڑتا ہوں۔ اس ولاگ میں میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو وہ تمام حقائق بتا سکوں۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ بہت سے پاکستانی اب جو ہے وہ میچور ہو چکے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ پہلے کیا مطالبات تھے، آٹا، پھر بجلی، اور پھر اس طرح کے تمام جو ہے وہ کاروبار سے متعلق تھے، ٹیکسز سے متعلق تھے، وہ تمام مطالبات جو ہے وہ
مانے بھی گئے اور کچھ مطالبات نہیں مانے گئے، جس کے بعد یہ احتجاج بھی شروع ہوا اور یہ تمام چیزیں شروع ہوئی۔ آپ لوگ اس کے اوپر بہتر جو ہے وہ اپڈیٹ بھی رہتے ہیں اور آپ لوگ بہتر بھی اس کے اوپر جانتے ہیں۔ اور لاسٹ میں بلکہ میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک کے اوپر ٹھیک ہوں گی۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام جو تصادم چل رہا ہے، یہ تمام جو تنازع چل رہا ہے، یہ سیاست یا ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھ کر ہوگا، اس کے اوپر بات چیت ہوگی، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، تب یہ معاملات حل طلب ہوں گے اور حل ہو بھی جائیں گے۔ طاقت کسی کو مار دینا یا کسی کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دینا، کالعدم ڈکلیئر کر دینا، یہ کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی سکسیسفل جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں رہا اور یہاں پر بھی شاید نہ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔